السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بریرہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں BN TV۔ کسی بھی جماعت کی تشکیل میں بنیادی چیز اس کا فلسفہ ہوتا ہے۔ فلسفہ بنیادی طور پر افراد کے نظریات ہوتے ہیں جو بالآخر جڑ کر ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک جیسے نظریات کے حامل افراد ایک جماعت کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں۔ 2018 میں جب 106 ملین ووٹرز عمران خان کو ووٹ دینے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے جمع ہوئے تو ان کا بنیادی مسئلہ گرتی ہوئی معیشت، بجلی کی عدم فراہمی اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی تھی۔ ہر پاکستانی مقروض تھا اور پاکستان کو IMF جیسی لعنت سے نجات دلانے کے لیے عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے عوام سے کچھ وعدے کیے، ان کو سنہری مستقبل دکھایا۔ سفر شروع ہوا، قافلہ چلتا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہمیں نظر آیا کہ ہر جماعت کے بھولے بھٹکے لوگ شامل ہوتے گئے اور یہ ایک ایسا گلدستہ دکھائی دینے لگا جس میں ہر رنگ کا پھول تھا اور جس میں تمام کانٹے مخفی تھے۔ مجھے یاد ہے الیکشن کا دن، جب میری فیملی میں میری گرینڈ مدر جو کہ 80+ ہیں، وہ عمران خان کو ووٹ دینے بمشکل ہانپتی ہوئی پولنگ اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھیں۔ ان کو ووٹ دینے گئیں، اس ووٹ کا جو پیپر تھا اس کے اوپر انہوں نے قرآن شریف کی آیات پڑھ کر پھونکیں، اس کو بیلٹ باکس میں ڈالا۔ ایسا ہی کچھ حال پاکستان کے بہت سارے دوسرے لوگوں کا تھا، بیرون ملک سے عمران خان کے سپورٹرز کا تھا، جن کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ آج پاکستان کی سیاست نے ایک تاریخی موڑ لیا ہے۔ اب جب عمران خان کی حکومت کو 5 سال مکمل ہی ہونے کو تھے تو ملک کی اپوزیشن پارٹیوں نے مشترکہ طور پر تحریک عدم اعتماد کی رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ PTI کے وہ ووٹرز جو حکومتی موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سرگردہ نظر آتے تھے، اب پریشان اور زبو حال دکھائی دیتے ہیں۔ شہباز شریف نے اسی زبو حالی کا ذکر اپنی اس پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 سے 7 روز میں ووٹنگ ہوگی اور پھر معاملات یکسر تبدیل ہوں گے۔ پورا ملک کو جس آدمی نے گروی رکھ دیا ہے، اب اس کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کر سکتے۔ کسی بھی صوبے میں کوئی نئی اینٹ نظر نہیں آتی۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پر اگر دیکھیں تو شدید ناکامی کا سامنا ہے، چاہے وہ یورپ سے تعلقات ہوں یا پھر چین سے۔ ایک ناکامی کا سامنا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں یورپی سفیروں کو ناراض کیا، وہیں پر چین کو، جس کے پاکستان کے ساتھ ازلی دوستانہ تعلقات ہیں، اس کو بھی مایوس کیا۔ پورے دور حکومت میں انٹرنیشنل کانسپریسی یا فورن کانسپریسی کا شور مچاتے رہے اور عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ بین الاقوامی سازش کس کی تھی اور کیا تھی؟ اور شوگر سکینڈل کیا تھا؟ وہ سکینڈلز جو آپ کی حکومت کی طرف سے سامنے آئے، اس پر آپ نے کیا موقف اختیار کیا؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے جس کے اوپر آج کی پریس کانفرنس میں بھی بات کی گئی کہ ناتجربہ کاری نے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے ایز اے جوک اس کو کہا کہ اب جو تجربہ کار ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں اور جو ناتجربہ کار ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں، باہر نکال دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ملک سے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن وہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے اور کہاں ہیں وہ لوگ جو دولت کو لوٹ کر گئے تھے؟ یہ سوال بہت بنیادی سا ہے کہ وہ پیسہ کس طرح سے واپس آئے گا، اور اب جب کہ حکومت ویسے بھی ختم ہی ہونے کے در پر تھی اور اب اس تحریک عدم اعتماد کے بعد، اجلاس کی صورت کے بعد، ووٹنگ سے جو بھی صورتحال بنتی ہے، اس سب کے علاوہ بھی جو پیسہ عوام کو واپس، عوام میں آپ نے سرکولیٹ کرنا تھا سر، وہ کہاں گیا؟ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنے روز اول کے موقف کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی تھی ہی نہیں۔ جب سے انہوں نے NGOs کے ذریعے سے مغربی کلچر کو پروموٹ کرنا شروع کیا تھا، ہم نے تبھی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ ایک بیرونی ایجنٹ ہے۔ 2018 میں جو الیکشن ہوا، ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ عوام کے میرٹ پر یہ ایک ڈاکہ ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔
چاہے آزادی مارچ ہو یا 1 ملین مارچ ہو یا پھر اب یہ پیپلز پارٹی کا مارچ ہو، ان تمام میں جدوجہد ایک جیسی تھی۔ یہ ایک جدوجہد کا تسلسل تھا جو کہ ملکی انحطاط کے پیش رو ہم نے کیا۔ ہمارے سامنے آپشنز تھے جن میں عدم اعتماد ایک آپشن تھا۔ جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے عوام سے جھوٹ بولا گیا، 5% سے اوپر بتائی گئی، جبکہ اگلے سال اس کو 6.5% تک لے جانے کا کہا گیا، اور حقیقت میں ایسا نہیں نظر آیا۔ جو پالیسیز آلریڈی چل رہی تھیں، جن پر کچھ اب تک نتائج حاصل ہونے تھے، ان کو بھی اس طریقے سے نہیں چلایا گیا، اس تسلسل سے برقرار نہیں رکھا گیا کہ وہ نتائج دے پاتی، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے پالیسیز ہوں یا پھر دیگر معاملات ہوں۔ انہوں نے ہر جگہ پر سیاسی طریقے کو رد کیا۔ اگر بات کریں ہم میڈیا کی آزادی کی یا اپوزیشن کی آزادی کی، تو اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں پہ ہمیں قدغن لگائے گئے، پابندیاں لگائی گئیں، اور ہمیں اگر اس کا مقابلہ ہم اس دور سے کریں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور جس طریقے سے اپوزیشن کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اس حوالے سے کمپیریجن کی بیسس پر ان تمام چیزوں پر ہمیں واضح پابندیاں نظر آئیں۔ ڈیموکریسی جرنلزم کا ایک بہت بڑا سرکل ہے، یہ کہا آصف علی زرداری نے۔ انہوں نے کہا کہ جب بی بی کی حکومت تھی تو پیپر امپورٹ ہوتا تھا اور اس سے ملک کو منافع حاصل ہوتا تھا، لیکن اس دور حکومت میں اس پر سے تمام ٹیکس بھی ہٹا دیے گئے۔ انہوں نے حامد میر کے حوالے سے بھی کہا کہ حامد میر بحال ہو چکے ہیں اور جمہوریت میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کی زبان بند کرے۔ ہم مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس حکومت کو اگر ابھی نہیں اتارا گیا اور اس کو فوری طور پر اگر عوام کو اس کا پیچھا نہیں چھڑایا گیا تو یہ آگے چل کر ایک ایسی صورت اختیار کر سکتا ہے جس کو پھر تمام پارٹیز مل کر بھی روک نہ سکیں۔ اس کی منطق ضرور انہی کو معلوم ہوگی کہ اس بیان کے پیچھے ان کے کیا سوچ تھی یا کیا حکمت عملی تھی۔ البتہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی اٹارنی جنرل سے ملاقات سامنے آئی ہے، اور یقیناً اس حوالے سے انہوں نے جو قانونی معاملات ہیں اس پر بات کی، اور خالد جاوید سے ان کی یہ ملاقات ہوئی۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے BN TV۔